ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا لله الدين الخالص صدق الله العظيم. محترم حضرات، بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے اور اسی طرح اس سے پہلے ایک دو جمعوں میں عقیدے کی اہمیت اور بالخصوص عقیدے توحید پر گامزن ہونے کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کی گئی، اس لیے کہ یہ عقیدہ بنیادی عقیدہ ہے. عقیدے میں فضول کے ساتھ انسان کے اعمال بھی بیکار ہو جاتے ہیں. نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، قربانی، ذکر و تلاوت، یہ ساری کی ساری چیزیں اسی وقت اپنے اندر جان پیدا کرتی ہیں جب انسان کا عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے. آدمی کے عقیدے میں فضول ہو، وہ اللہ پر یقین کرنے کے بجائے مختلف چیزوں پر الٹا سیدھا یقین پیدا کر کے زندگی کرنے لگے، تنکوں پر، منکوں پر اور چٹانوں پر، جھنڈوں پر اور بعض دنوں پر، بعض راتوں پر، بعض وقتوں پر، ان سب چیزوں پر انسان یقین پیدا کر کے اللہ پر یقین کو کمزور کر لے اور اس کا ایمان اتنا کمزور ہو جائے کہ وہ معمولی چیزوں کی وجہ سے ڈگمگانے لگے. تو ایسا ایمان اللہ کے نزدیک کیسے مقبول ہو سکتا ہے؟ اسلام تو بڑا پکا، بڑا سچا، بڑا مضبوط اور پہاڑوں سے زیادہ مضبوط عقیدہ چاہتا ہے. پہاڑ ٹل سکتا ہے، پاش ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان کے عقیدے میں کوئی تزلزل اور مسلمان کے عقیدے کے اندر کوئی فتور و قصور نہیں پیدا ہو سکتا. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اندر یہی یقین تھا کہ دنیا پر وہ چھاتے چلے گئے، جدھر کو جاتے تھے، جدھر نظر اٹھاتے تھے، اللہ تعالیٰ وہاں پر ایسی برکات کا ظہور فرماتے تھے کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے تھے اور حضرات صحابہ چھاتے چلے جاتے. لیکن آج جیسے کہ گزشتہ بار بھی میں نے عرض کیا، بہت ساری چیزوں پر ہمارا یقین پیدا ہو گیا، اسباب کے اوپر یقین پیدا ہو گیا. اسباب پر اسباب کی حد تک یقین تو ٹھیک ہے، لیکن اسباب سے زیادہ اس کو مسبب الاسباب کی طرح سمجھنے لگے اور بیہودی چیزوں کے اوپر ایسا یقین رکھنے لگے جیسے کہ اللہ پر یقین ہونا چاہیے. تو پھر ایسا ایمان اللہ کو منظور نہیں ہوتا، اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا. بات آئی تو ذہن میں آج کل چلنے والی ایک چیز کی طرف ذہن منتقل ہو گیا، اور وہ یہ ہے کہ لوگوں نے آج واسطوں کے نام سے بھی ایک چیز پر یقین پیدا کر لیا ہے. دکانوں، مکانوں، بلڈنگوں کے بنانے میں لوگ کچھ نیا عقیدہ شروع کر دیے اور یہ سمجھتے ہیں
کہ مکان کو اس طرح بنانے سے برکت ہوتی ہے اور فلاں انداز سے بنانے سے نحوست ہوتی ہے، اس انداز سے بنانے سے مسائل حل ہوتے ہیں، اس انداز سے بنانے سے ہمارے مسائل میں بجائے اس کے کہ وہ بنے بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ بہت سے مسلمانوں میں آج پھیل رہا ہے۔ لوگ گھروں کو توڑ توڑ کے بنا رہے ہیں، دریچوں کو توڑ کر اس کی سمتوں کو تبدیل کر رہے ہیں، دروازوں کی سمتوں کو تبدیل کر رہے ہیں، سمجھ رہے کہ ادھر دروازہ ہوگا برکتیں آئیں گی، فلاں طرف دروازہ ہوگا برکتیں نہیں آئیں گی، فلاں طرف کو دروازہ ہوگا نحوستیں آ جائیں گی، فلاں طرف کو ہوگا نحوستیں نہیں آئیں گی۔ ذرا ایک مسلمان کو تھوڑی دیر کے لیے سوچنا چاہیے، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، کیا اسلام نے کہیں اس کی تعلیم ہم کو دی ہے؟ جب اسلام نے اس کی ہم کو تعلیم نہیں دی اور 14 صدیاں گزر گئی، نہ کسی عالم نے کہا، نہ کسی فاضل نے کہا، نہ کسی کے ذہنوں میں اس طرح کی بات پیدا ہوئی، آج لوگوں نے اس قسم کی ذہنیت کو اپنے اندر پیدا کر کے لوگوں میں اس کو پھیلانا بھی شروع کر دیا ہے۔ یہ دراصل ہندوؤں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ نہیں، یہ ویدوں سے لیا ہوا عقیدہ ہے، اور ویدوں میں معلوم نہیں کس نے اس کو گھڑ کے لکھ دیا، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ گھر کو اس طرح بناؤ، کمرے کی شکل ایسی ہو اور دروازہ اس طرف کو ہو، دریچہ فلاں طرف کو آئے، اور مین گیٹ اور مین دروازے کا رخ ادھر ہونا چاہیے، اور یہ ایسا ہونا چاہیے، فلاں کمرے کے بازو فلاں قسم کا کمرہ ہونا چاہیے، فلاں قسم کا کمرہ نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا یہ بھی کہتے ہیں کہ جہاں پر کچن ہو اس کے بازو میں ٹنکی نہیں رکھنا چاہیے۔ کیا وجہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ کچن کے اندر آگ جلتی ہے اور ٹنکی کے اندر پانی ہوتا ہے، اور پانی کو اور آگ کو ہوتا نہیں ہے، پانی کو اور آگ کو ہوتا نہیں ہے، اس لیے جس گھر کے اندر یہ بازو بازو رہیں گے تو اس گھر کے اندر فساد پیدا ہوگا، لڑائیاں جھگڑے ہوں گے، اس لیے کہ آگ اور پانی کی کبھی بنتی نہیں ہے، ایک دوسرے کی ٹکر چلتی ہے، اسی طرح گھروں کے اندر بھی ٹکر شروع ہو جائے گی اور لوگوں کے اندر فساد پیدا ہو جائے گا۔ میں نے کہا ایک صاحب کو جنہوں نے یہ فلسفہ مجھے بتایا کہ بھائی اگر ایسی بات ہے تو گھر میں آگ یا پانی میں سے ایک چیز کو ہٹا دینا چاہیے، اس لیے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ دونوں کا ہوتا نہیں، بازو بازو رکھیں یا کہیں اور رکھیں گھر میں، تو بہرحال گھر میں تو آپ کے ہیں، آگ بھی گھر میں جلتی ہے، پانی بھی گھر میں پینے کے لیے استعمال کے لیے موجود ہوتا ہے، تو آپ اسے بازو رکھے تو بھی وہی قصہ ہے اور کہیں ادھر ادھر رکھے تو بھی وہی قصہ ہے۔ پھر میں نے ان سے کہا ذرا یہ بھی تو سوچ کے دیکھو کہ اگر ایک جگہ ان کا جمع ہونا ممکن نہیں اور ایک جگہ ان کے جمع ہونے سے فساد پیدا ہوتا ہے تو پھر آپ کے گھر میں کبھی کھانا بھی نہیں پکنا چاہیے، اس لیے کہ کھانے میں پانی ڈالتے ہیں کہ نہیں ڈالتے، اور پھر نیچے آگ رکھ کے جلاتے ہیں کہ نہیں جلاتے۔ جب اوپر کھانے میں پانی ہے نیچے سے آگ لگ رہی ہے تو پھر یہ آگ اور پانی کو آپ نے کیوں جوڑ رکھا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ کچن کے بازو پانی نہیں ہونا چاہیے، بازو تو بازو، آپ کا کچن اس وقت تک کچن نہیں ہو سکتا جب تک کہ پانی نہ آ جائے۔ کیا کچن میں پانی نہیں ہوتا؟ کیا نل لگے ہوئے نہیں ہوتے؟ یا وہاں برتنوں میں پانی بھرا ہوا نہیں ہوتا؟ اور کھانے اور پینے کے لیے کیا استعمال نہیں کیا جاتا؟ یہ دراصل بے وقوفی کی چیزیں ہیں، یہ وہمی چیزیں ہیں۔ ان وہمی چیزوں کو کچھ لوگوں نے بنیاد بنائی اور اس کو چلتا کر دیا، لیکن غیر قومیں اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہو تو ہو، لیکن ایک مسلمان کو تو ذہن نہیں دیتا کہ وہ ایسی وہمی چیزوں کے اندر مبتلا ہو جائے۔
کہتے ہیں کہ گھر کا دروازہ جو ہوتا ہے، مین دروازہ، وہ دروازہ مغرب کی طرف ہونا چاہیے۔ مشرق کی طرف اگر دروازہ رکھا جائے تو مشرق کی طرف دروازہ ہوگا تو اس گھر میں موتیں ہوتی رہتی ہیں۔ یہ عقیدہ ہے، یہ ہے واستو۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ واستو سے اسلام کو کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اسلام کو اس سے کیا واسطہ ہے؟ اسلام تو کہتا ہے موت دینے والا اللہ ہے، حیات دینے والا اللہ ہے، بیماری دینے والا اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، فقر و فاقے میں مبتلا کرنے والا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے۔ تم دروازہ ادھر رکھو وہی دینے والا ہے، دروازہ ادھر رکھو وہی دینے والا ہے۔ اب ذرا اس بے وقوفی کے اوپر آپ نظر ڈالیے۔ دین اسلام جو کہتا وہ تو ہے، میں کہتا ہوں عقل سے بھی سوچ کے دیکھو، اس عقیدے میں فطور ہی فطور ہے، فطور ہی فطور ہے۔ اس کے اندر کوئی عقلیت نہیں ہے، اس کے اندر بے وقوفی بھری ہوئی ہے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر دروازہ مغرب کی طرف ہو، جیسے آپ کا دروازہ یا آپ کا دروازہ مشرق کی طرف ہے، تو کہتے ہیں مشرق کی طرف دروازہ اگر ہے تب تو بہت اچھا ہے، مغرب کی طرف دروازہ ہو تو موت ہونے لگتی ہے۔ تو مسجد کا جو دروازہ ہے یہ تو ہے مشرق کی طرف، اس لیے کہ یہ مغرب ہے اور یہ مشرق ہے، تو دروازہ آپ کا اور جتنے لوگوں کے گھر اس سائیڈ میں ہیں ان ساروں کا دروازہ کدھر ہے؟ مشرق کی طرف ہے، اور جتنے لوگ اس سائیڈ میں واقع ہیں اب ان کا دروازہ کہاں ہے؟ وہ دروازہ مشرق کی طرف ہے، ادھر کو کھلتا ہے۔ دیکھیے سامنے ہمارے جناب حبیب اللہ صاحب کا گھر، سیکریٹری صاحب کا، ان کا دروازہ کدھر کو ہے؟ اور اس کے بازو دیکھیے، تیسرا دیکھیے، چوتھا دیکھیے، ادھر کو دیکھیے، جتنے دروازے آپ کو ملیں گے یہ سارے کے سارے دروازوں کا رخ مشرق کی طرف ہے، اور ادھر جتنے لوگ ہیں ان کا رخ ادھر کو ہے۔ اب یہ واستو والے یہ کہتے ہیں جتنے بھی گھروں کا دروازہ مشرق کی طرف ہوتا ہے اس گھر کے اندر نحوستیں آتی ہیں، اس گھر کے اندر بیماریاں آتی ہیں، اس گھر کے اندر مصیبتیں آتی ہیں، اس گھر کے اندر جو ہے موتیں واقع ہوتی رہتی ہیں، اور جن کے دروازے ادھر کو ہوتے ہیں وہاں برکتیں آتی ہیں، وہاں اچھائیاں آتی ہیں۔ گویا کہ ادھر رہنے والے کبھی مرتے ہی نہیں ہیں، مرتے ادھر ہی والے ہیں، ادھر والے مرتے نہیں ہیں۔ بھائیوں یہ سب کی سب بے وقوفانہ باتیں ہیں، شریعت سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں، عقل سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں۔ جب موت آتی ہے ادھر دروازہ ہو وہ بھی مرتا ہے، ادھر کو دروازہ ہو وہ بھی مرتا ہے۔ چار طرف میں سے کسی طرف بھی آپ دروازہ رکھیں، اور اگر کسی کا کوئی دروازہ بھی نہ ہو موت ڈالی ہے تو اس کو بھی موت ڈالی ہے۔ مفسرین میں سے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی ایک آیت کے ضمن میں ایک عجیب واقعہ بتایا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم جہاں کہیں بھی رہو موت تم کو ضرور آ کے رہتی ہے، اگرچہ کہ تم بڑے عالیشان بڑے مضبوط قسم کے محل کے اندر رہو وہاں بھی تم کو موت آئے۔ ایسا نہیں ہے کہ دروازہ کھلا ہو اللہ کا فرشتہ گھس آئے گا، دروازہ یا کوئی دریچہ کھلا ہو وہاں سے فرشتہ گھس جائے گا، اور اگر آپ نے دروازوں کو بند کر دیا، مضبوط کھڑکیاں لگا دی، مضبوط دروازے لگا دیے، مضبوط محل تعمیر کر دیا، اور اس کے اندر آگے آنے اور جانے کا کوئی راستہ آپ نے نہیں بنایا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ موت نہیں آئے گی، موت آنی ہے تو وہاں بھی آ کے رہے۔ اللہ نے کہا وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تم کو آئے گی، اگرچہ کہ عالیشان اور مضبوط ترین محلات کے اندر موجود ہے۔
علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ایک زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا. واقعہ یہ تھا کہ ایک گھر میں رات کا وقت تھا. ایک عورت کو بچی پیدا ہوئی رات کے وقت میں، اور لائٹوں کا زمانہ نہیں تھا. اندھیری رات، چراغ گل ہو گیا تھا اور گھر ہی میں بچی پیدا ہوئی. وہ زمانہ ایسا بھی نہیں تھا جس کے اندر ہاسپٹلس ہو، جس کے اندر بڑی بڑی کلینکس ہو جہاں پر لوگ جائیں اور علاج اور علاج کریں، بلکہ گھروں میں ہی یہ سب کچھ ہو جاتا تھا. گھر میں بچی پیدا ہوئی اور اس گھر کے اندر ایک غلام تھا. لوگوں نے، گھر والوں نے کہا غلام سے کہ جاؤ اور چراغ جلا کے لے آؤ. تو وہ آدمی چراغ جلانے کے لیے باہر نکلا. جب باہر نکلا تو ایک آدمی سے دروازے پہ ملاقات ہوئی. اس نے اس سے کہا کہ کیا قصہ ہے؟ کہاں چراغ جلانے جاتا ہوں. کہا کہ کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے اور چراغ گل ہو گیا ہے، جلانے کے لیے باہر جاتا ہوں. وہ آدمی جو باہر کھڑا ہوا تھا اس نے کہا اچھا سنو، ایک بات تم سے کہتا ہوں، یہ جو بچی پیدا ہوئی ہے یہ دنیا کی حسین و جمیل قسم کی لڑکی ہے، لیکن اس کے اندر ایک بات تو یہ ہے کہ یہ 100 آدمیوں سے زنا کرائے گی. 100 آدمیوں سے زنا کرائے گی. اور اس کی ایک دوسری بات بھی تم کو بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس لڑکی کی موت، یہ جو گھروں میں کیا ہوتا ہے جانور چھوٹا مکڑی، اس نے کہا کہ مکڑی کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو. اس نے کہا اچھا ایسی لڑکی ہے یہ؟ اور اس کے دماغ میں پتہ نہیں کیا آیا. اس نے کہا ایسی لڑکی کے جینے سے تو مرنا اچھا. وہ غلام اندر گھسا اور چاقو واقو نکالا اور اندھیرا تو تھا ہی پہلے سے، اس نے اس بچی کو مارنے کے ارادے سے اس کے پیٹ میں چاقو چبھو کر وہاں سے بھاگ گیا اور یہ سمجھ گیا کہ اس کی موت واقع ہو گئی. لیکن گھر والوں نے جب دیکھا کہ ایسا واقعہ پیش آیا ہے، فوراً دوا دارو کا انتظام کیا اور ڈاکٹروں کو بلایا اور جو کچھ کرنا تھا اس وقت میں کیا. نتیجہ یہ نکلا کہ بچی کی جان بچ گئی. خیر پیٹ پہ نشان تو آیا لیکن وہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا. اب بچی پرورش پانے لگی. یہ جو مارنے والا شخص تھا غلام، وہ یہاں سے بھاگ کے کسی اور علاقے میں چلا گیا، اس لیے کہ اس کو ڈر تھا اور خوف تھا کہ کہیں میری جان کی بن نہ آئے، اس لیے وہ یہاں سے راہ فرار اختیار کر کے چلا گیا. ایک طویل زمانہ بیت گیا. بہت طویل زمانے کے بعد، یعنی 20 سال 25 سال کے بعد، اس آدمی کو ضرورت پڑی شادی کرنے کی. اس نے کسی سے کہا کہ بھائی لڑکی دیکھو، مجھے ایک حسین و جمیل لڑکی چاہیے. خیر کچھ لوگوں نے دیکھا اور اس کے بعد میں کہا کہ ایک جگہ پر یہاں بڑی حسین و جمیل لڑکی ہے اور ایسی ہے، اگر تم چاہو تو ہم اس سے تم کو شادی کرا دیں. اس نے کہا ٹھیک ہے. خیر رشتہ طے ہو گیا اور اس کی شادی اس سے ہو گئی. شادی ہو کر جب یہ اس کے گھر میں آئی تو واقعی اس نے دیکھا کہ ایسی حسین و جمیل عورت تو کبھی اس نے دیکھی ہی نہیں. کتنی حسین و جمیل عورت، اس کو بڑی محبت ہو گئی اس عورت سے. اس نے بہت کمایا بھی تھا، اس لیے ایک عالیشان محل بھی تعمیر کیا. محل بنایا ایسا عجیب و غریب کہ اس میں 4 طرف کو کانچ ہی کانچ کا بنایا. کہتے ہیں کانچ کا محل بنایا، جس کو کہتے ہیں شیش محل بنایا بہترین قسم کا. اور اس گھر کے اندر اس اپنی بیوی کے ساتھ میں رہنے لگا اور زندگی بسر ہوتی رہی اور دونوں کی زندگی بڑے اطمینان کے ساتھ اور بڑے جو ہے وہ ہنسی خوشی کے ساتھ میں گزر رہی. کہتے ہیں کہ ایک دن یہ معاملہ پیش آیا کہ اسی محل کے اندر دونوں لیٹے ہوئے تھے
اور اوپر کی طرف دیکھا تو ایک مکڑی نے جالا باندھ دیا. تو اس نے کہا ایسے محل کے اندر یہاں بھی مکڑی آ جاتی ہے اور مکڑی یہاں بھی جالا تان دیتی ہے, یہ عجیب و غریب قسم کی بات ہے. اس نے کہا کہ میں نے محل یہ اس لیے بنایا تھا کہ یہاں پر کوئی اس طرح کی بات نہ ہو, نہ مکڑیاں آئے نہ جالے آئے, لیکن دیکھو عجیب و غریب اللہ کی قدرت کہ یہاں بھی یہ مکڑی آ گئی اور یہاں بھی اس نے جالا تن دیا ہے. جب اس نے یہ بات کی تو اس نے کہا کہ اس مکڑی کو جو ہے مارنا چاہیے. یہ باتیں آپس میں ہو رہی تھی. اسی درمیان میں اس عورت کے پیٹ پر ایک نشان اس کو نظر آیا. اس نشان پر اس نے پوچھا کہ یہ کاہے کا نشان ہے؟ اس نے کہا یہ نشان میرے ساتھ ایک بچپن میں قصہ پیش آیا تھا, اس کا نشان ہے. کیا قصہ پیش آیا تھا؟ اب وہ لڑکی اپنا قصہ سنانے لگی. لوگ ہمارے کہتے ہیں, گھر کے خاندان والے کہتے ہیں, ابا اور امی کہتے ہیں کہ جب میں پیدا ہوئی تو ایک آدمی نے میرے پیٹ میں چاقو گھسا دی تھی اور مجھے مارنے کے ارادے سے اس نے مارا تھا, لیکن اللہ نے مجھے بچا لیا. دوا دارو علاج معالجہ کیا گیا تو میں ٹھیک ٹھاک ہو گئی, اور ٹھیک ٹھاک ہونے کے بعد یہاں تک پہنچی کہ دیکھو میری زندگی اللہ نے بچا لی. تو ایک آدمی نے مجھے چھری اس طرح گھوم کے مارنا چاہا. اس نے کہا کہ اگر یہ بات سچ ہے جو تو کہتی ہے, اچھا یہ بتا کہ تیرے باپ کا نام کیا؟ اس نے کہا یہ ماں کا نام کیا, یہ کہاں کی رہنے والی, یہ. تو اس نے کہا اگر یہ باتیں تیری سچی ہیں تو مجھے تیرے بارے میں 2 باتوں کا علم ہوا ہے, اس کے بارے میں تو مجھے بتا دینا. کیا بات کا؟ اس نے کہا ایک بات تو مجھے معلوم ہوئی ہے کہ تیرا 100 غلط مردوں سے تعلق ہوگا. کیا یہ بات سچ ہے؟ اب وہ شرمندہ بھی ہوئی, لیکن اس نے کہا کہ ہاں یہ بات سچ ہے, ایسا میرے ساتھ میں ہوا ہے. کہا کہ اگر یہ بھی سچ ہے تو ایک اور بات بھی مجھ کو معلوم ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ تیری موت مکڑی سے ہوئی, لیکن میں تجھے مارنا نہیں چاہتا, میں تیرے سے جدا ہونا نہیں چاہتا, اس لیے کہ محبت ہے تیرے ساتھ میں, اس لیے میں کوشش کروں گا کہ یہاں پر کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے کہ تیری موت واقع ہو جائے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, اس جالے کو بھی ختم کرنا چاہیے, اس مکڑی کو بھی ختم کرنا چاہیے. دونوں نے اس کو اٹھ کر مارنا چاہا تو جالا بھی اور وہ مکڑی بھی ٹوٹ کے کہیں گر پڑے. نتیجہ ہوا کہ اس عورت کے کہیں پر اس نے کاٹ لیا اور اسی کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی. یہ واقعہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے, جس کو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, تم جہاں کہیں بھی ہو وہاں موت تم کو آئے گی, اگرچہ کہ تم بڑے عالیشان محلات کے اندر ہی کیوں نہ رہتے ہو. دیکھو اس نے کیسا محل بنایا تھا, لیکن موت آنی تھی, اللہ نے وہاں مکڑی کا جالا بنا دیا اور مکڑی کو بھیج دیا, مکڑی سے اس کی موت واقع کر دی. اللہ کا فرشتہ کہیں بھی آتا ہے روح قبض کر لیتا ہے. بہرحال بھائیوں, بتانے یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے کے لیے دروازے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی. میں نے یہ بات اس پر عرض کی تھی کہ لوگ واسطوں پر عقیدہ رکھے ہوئے ہیں, گھروں کے دروازوں کو تبدیل کر رہے ہیں, دریچوں کو تبدیل کر رہے ہیں, اور کسی کچن روم کو کوئی اور روم بنا دے رہے ہیں, بیڈ روم کو کسی اور روم میں تبدیل کر دے رہے ہیں. ارے کیوں کر رہے ہیں؟ ایک صاحب نے مجھے رو رو کر بتایا کہ میرے بھائی کا حال یہ ہے کہ میرے بھائی کو واسطوں پر یقین آ گیا تو ہر وقت توڑ پھوڑ کا سلسلہ گھر میں جاری رکھتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کرو, وہاں سے وہ توڑ دیتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کرو, وہاں سے کچھ اور توڑ دیتا ہے. ادھر کی چیز ادھر کو, ادھر کی چیز ادھر کو تبدیل کرتے کرتے پیسہ بھی اس نے خراب کر دیا, ہمارا جینا بھی حرام کر دیا. یہ عقیدہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں, یہ غیروں کا عقیدہ ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں, اچھا اور برا اللہ کے ہاتھ میں, ذلت اور عزت اللہ کے ہاتھ میں, شفا اور صحت, شفا اور بیماری اللہ کے ہاتھ میں, فقر و
اخلاص اور تمہیں نواز دینا یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں. یہ سب کچھ اللہ چاہے تو کرتا ہے, اللہ نہ چاہے تو تمہیں کوئی زخم نہیں پہنچا سکتا, اگر اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ ہے اسلام کا عقیدہ. میں نے اسی کو عرض کیا تھا کہ آج اس عقیدے کے اندر بڑی کمزوری پیدا ہوگی, اور گزشتہ بھی میں نے کئی مثالیں لی جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں, تنکوں کی, منکوں کی, جھنڈوں کی اور انگوٹھیوں کی. ان سب چیزوں پر لوگوں نے یقین پیدا کر لیا ہے, اللہ کو بھول گئے ہیں. جب بھی کوئی مصیبت آئے اللہ کی جناب میں اور گر گراؤ, اللہ سے مانگو اے اللہ تو ہی دینے والا ہے. اگر مصیبت آئے اللہ سے مانگو, اگر تم کو کوئی حاجت و ضرورت ہے اللہ سے مانگو, اگر تمہیں کسی سلسلے میں برکت کو حاصل کرنا ہے اللہ سے مانگو. اللہ کا دروازہ وہ دروازہ ہے جو کبھی نہیں بند ہوتا. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اس بندے سے جو اللہ سے سوال نہیں کرتا, جو اللہ سے مانگنے نہیں آتا. اللہ کہتے ہیں میرا دروازہ کھلا ہوا ہے, لیکن انسان ہے بھٹک بھٹک کے لوگوں کے دروازوں پہ جا رہا ہے, ان دروازوں پہ جا رہا ہے جہاں کوئی دیتا ہے کوئی دھتکارتا ہے, جہاں کوئی دیتا ہے اور کوئی گالیاں دیتا ہے وہاں لوگوں کے سامنے جا کر اپنی ذلت کو, رسوائی کو برداشت کر رہا ہے. لیکن اللہ کے دربار میں آ کر اپنے آپ کو خدا کی نظر میں عزیز اور محبوب نہیں بناتا. اللہ کے دربار میں آؤ, اللہ عزت کے ساتھ میں آپ کو دیتا ہے. مخلوق کے سامنے جائے ذلت ہوگی, رسوائی ہوگی, اور پھر ان کے پاس ہے بھی کیا کہ وہ دے دے. ایک قصہ یاد آیا عقیدے کی مضبوطی کے سلسلے میں. ہم لوگوں کو اس واقعے سے بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے. کہتے ہیں کہ اکبر بادشاہ جو ہندوستان کا ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا, وہ ایک دفعہ اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ شکار کھیلنے کے لیے نکلا. شکار کھیلتے کھیلتے اپنے لوگوں سے جدا ہو گیا. جدائی کے بعد اسے بھوک اور پیاس محسوس ہونے لگی. ادھر ادھر کھڑے ہو کے دیکھا تو ایک جگہ اسے نظر آیا کہ ایک باغیچہ ہے اور باغیچے میں کوئی چھوٹا سا جھونپڑا ہے. اس نے سوچا کہ اس جھونپڑے میں کوئی رہنے والا رہتا ہوگا, چلو وہاں ذرا پانی تو پی لیں. چنانچہ وہ وہاں پر پہنچا, دیکھا کہ ایک آدمی موجود ہے وہاں پر. اس نے سلام کیا اور اس کے بعد میں کہا کہ دیکھو بھائی میں مسافر ہوں, راستہ بھٹک گیا ہوں اور مجھے پانی کی ضرورت ہے. بادشاہ اپنے لباس میں نہیں تھا, وہ معمولی لباس میں تھا. معمولی لباس میں ہو تو بادشاہ کو بادشاہ کیسے پہچانے آدمی؟ اسے نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ بادشاہ ہے. جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا کوئی خاص لباس نہیں ہوتا, ان کو تو آدمی جہاں بھی دیکھتا ہے پہچان لیتا ہے, اس لیے کہ ان کے چہروں پر نور ہوتا ہے اور یہ نور کبھی جدا نہیں ہوا کرتا. لیکن بادشاہ تو بادشاہ اس وقت میں معلوم ہوتا ہے جب وہ اپنے کر و فر کا لباس پہن کے آتا ہے, لیکن اپنا لباس پہن کے نہ آئے تو کوئی اسے بادشاہ نہیں سمجھتا. چنانچہ اس آدمی نے نہیں سمجھا کہ بادشاہ ہے, سمجھا کہ کوئی آدمی ہے. بادشاہ نے کہا کہ میں پیاسا ہوں, تھوڑا سا پانی پینا چاہتا ہوں, اگر پانی پلا سکو پانی پلا دو. اس نے کہا آئیے بیٹھیے. اس نے جھونپڑے میں بادشاہ کو بٹھایا اور اس کے بعد پانی بھی لا کے رکھا. پانی کے ساتھ سوکھی ہوئی روٹیوں کا ایک طبق بھی لا کے رکھ دیا. کہا کہ جناب آپ کو پیاس لگ رہی ہے, اگر بھوک لگ رہی ہو تو تھوڑا کھانا بھی کھا لیجیے. بادشاہ نے کچھ روٹی بھی ہلکے پھلکے انداز سے اٹھا کے کھا لی تاکہ اس کا دل رکھ لے. پانی پی لیا. جب اس نے دیکھا کہ آدمی بڑا اچھا آدمی ہے اور اس کے اندر بڑے اچھے اخلاق ہیں, بادشاہ اس کے اخلاق سے متاثر ہوا اور اس کے بعد میں کہا کہ اچھا اجازت دو میں چلتا ہوں. چلتے چلتے کہنے لگا کہ دیکھو شاید تم نے پہچانا نہ ہو مجھ کو, میں تم کو بتاتا ہوں کہ میں اکبر بادشاہ ہوں. اس نے کہا اکبر بادشاہ؟ جی میں اکبر بادشاہ ہوں.
اگر تم کو کبھی بھی کوئی ضرورت پڑ جائے تو یہ میرا دستخط کا ایک تمہارے پاس میں کارڈ چھوڑ کے جاتا ہوں، یہ رکھو اپنے پاس، جب بھی کبھی تم کو ضرورت پڑ جائے تو میرے دربار میں پہنچ جانا اور یہ کارڈ دکھا دینا۔ اس کارڈ کے دکھانے والے کے لیے وہاں کوئی بھی پوچھ تاچھ نہیں، وہ ڈائریکٹ میرے پاس میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ خوش ہو گیا بیچارہ غریب آدمی کہ بادشاہ اس کے ایک جھونپڑے میں آیا ہے اور اتنا متاثر ہو گیا ہے کہ خود بادشاہ اپنا کارڈ پیش کر کے جا رہا ہے کہ جب تم چاہو میرے دربار میں حاضری دے دینا اور جو بھی ضرورت ہو حاجت ہو میرے سامنے پیش کر دینا۔ اس نے وہ کارڈ اٹھا کے بڑے حفاظت کے ساتھ میں رکھ دیا کہ جب کبھی ضرورت پڑے گی تو استعمال کروں گا۔ زمانہ گزرتا رہا، بادشاہ تو اپنی راہ پہ لگ گیا، اپنے محل میں پہنچ گیا۔ گزرتے گزرتے سال ہاں سال ہو گئے۔ کئی سالوں کے بعد اس جھونپڑے والے کو کوئی خاص حاجت و ضرورت مصیبت آ گئی۔ اس نے کہا بھئی اس مصیبت میں بادشاہ کو اگر میں اپنی حاجت و ضرورت بتاؤں تو میرے مسئلے حل ہو سکتے ہیں، اس لیے چلو بادشاہ کے پاس میں جائیں گے۔ اب تو مجھے کوئی روکنے والا بھی نہیں، میرے پاس تو بادشاہ کا کارڈ موجود ہے۔ اس نے دستخط کا وہ کارڈ اٹھایا اور سیدھے بادشاہ کے پاس میں پہنچ گیا۔ شہر پہنچا، شہر پہنچنے کے بعد وہاں سے محل کی طرف پہنچا۔ محل میں گیا تو وہاں لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے وہ کارڈ دکھایا، کارڈ دکھاتے ہی لوگوں نے اسے اٹھایا، سیدھے بادشاہ کے پاس اندر اس کے حرم سرا میں پہنچا دیا۔ بادشاہ اس وقت میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اکبر کے بارے میں مشہور ہے اور تاریخ اس سلسلے میں گواہی دیتی ہے کہ اکبر نے ایک زمانے میں دین الہی کے نام سے ایک دین قائم کیا، نعوذ باللہ، اور اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے اس کی عمر 1000 برس ہے، وہ 1000 برس ہو چکے ہیں، اب نیا دین آنا چاہیے۔ اس نے ایک نیا دین بنایا اور اس کا نام دین الہی رکھا، اور اس دین الہی کے اندر کچھ چیزیں اسلام کی لے لی، کچھ چیزیں عیسائیوں کی لے لی، اکثر بیشتر چیزیں ہندو مذہب کی لے لی، اور سب کا ملا کے ایک کچومر بنا کر اس نے کہا کہ یہ دین الہی ہے۔ یہ گمراہی کا دروازہ کھولا تھا، لیکن بعض روایتیں ایسی بتاتی ہیں تاریخ کی کہ اکبر بادشاہ آخری زمانے میں توبہ کر لیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ ہو جانے کے بعد کا واقعہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بگڑنے سے پہلے کا کوئی واقعہ ہو۔ یہ بگاڑ جو اس کے اندر آیا دین الہی قائم کر کے، اس سے پہلے کا بھی ہو سکتا ہے واقعہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے توبہ آخری زمانے میں کر لی ہو، اس کے بعد کبھی یہ واقعہ پیش آیا ہو۔ بہرحال وہ آدمی جب اندر پہنچایا گیا تو بادشاہ کو دیکھا مصلی بچھا ہوا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے، نماز سے فارغ ہوا اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر رو رو کر اللہ سے دعا مانگ رہا ہے۔ یہ آدمی بیٹھ کے تماشا دیکھتا رہا کہ یہ مانگ رہا ہے مجھے یہ دے دے، مجھے یہ عطا کر دے، میری یہ مصیبت دور کر دے، یہ مسائل حل کر دے، اللہ سے مانگتا چلا جا۔ خیر بہت دیر تک جب اس کی دعا کا سلسلہ رہا، یہ بیٹھا ہوا تماشا دیکھتا رہا۔ جب اس کی دعا ختم ہوئی اور یہ اٹھ کے کھڑا ہوا بادشاہ، تو اس نے بادشاہ کو سلام کیا، اور اس زمانے میں جو بھی ان کے آداب شاہی ہوتے تھے وہ آداب شاہی اس نے بجا لائے۔ بادشاہ نے کہا کہ کون ہو تم؟ اس نے وہ کارڈ دکھایا اور کہا کہ حضور بہت زمانہ پہلے آپ میرے جھونپڑے میں تشریف لائے تھے اور آپ نے کارڈ مجھ کو عنایت کیا تھا، کوئی حاجت ہو، ضرورت ہو، مصیبت ہو تو ہمارے ہاں آ جانا، کوئی آپ کو نہیں روکے گا۔ میں یہاں پر پہنچا اور لوگوں نے مجھے آپ کے اس دروازے تک پہنچا دیا ہے، میں یہاں پر آ گیا ہوں۔ بادشاہ نے اس کو بٹھایا اور اس کے بعد میں کہا کیا حاجت ہے تمہاری، کس ضرورت سے آئے ہو؟ میں ہاں پہچان گیا تم کو، مجھے واقعہ یاد آ گیا، تم بڑے اچھے ہو، بھلے آدمی ہو، میرے دل میں تمہاری عزت ہے، اب بتاؤ تمہاری کیا حاجت ہے، وہ ضرورت میں پوری کرنے کو تیار ہوں۔ اس نے کہا حضور آیا تو تھا پیش کرنے کے لیے، لیکن یہاں آ کر میری نیت بدل گئی، اب میرا ارادہ آپ کے سامنے کچھ پیش کرنے کا نہیں ہے۔ اس نے کہا عجیب آدمی ہو،
اتنی دور سے آئے، سفر کر کے آئے، زحمت اٹھائے، یہاں تک تو پہنچے. بہت سارے لوگ تو زندگی بھر تمنا ہی کرتے رہ جاتے ہیں کہ اکبر بادشاہ سے ملاقات ہو، اور تمہیں تو اللہ نے یہاں تک میرے سامنے پہنچا دیا. اب تم کہتے ہو کہ مانگنا نہیں چاہتا. آیا تھا مانگنے، اب مانگنے کا ارادہ نہیں ہے، کیا بات ہو گئی؟ اس نے کہا حضور جب آپ کے پاس آیا تو آپ کو بھی میں نے کسی کا بھکاری پایا. اگر آپ بھی کسی کے بھکاری ہیں تو بھکاری سے مجھے بھیک مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں. کہنے لگا بھکاری سے بھیک مانگنے کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ آپ بھی خدا کے بھکاری ہیں، میں بھی اسی خالق کا، میں بھی اسی مالک کا، میں بھی اسی پروردگار کا، میں بھی اسی رب العالمین کا بھکاری بن جاتا ہوں. وہ خدا آپ کو دے سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں دے سکتا؟ اس لیے آپ کوئی ارادہ آپ سے مانگنے کا نہیں ہے. یہ واقعہ تاریخ میں لکھا ہے، عبرت انگیز واقعہ ہے. بھائیوں آج اپنی حاجتوں کو، ضرورتوں کو اللہ پر یقین چھوڑ کر مختلف جگہ پر لوگ لے جا رہے ہیں، اور کوئی جا رہا ہے مزاروں پہ سجدہ کر رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ اولیاء اللہ عطا کرتے ہیں، وہاں پر منتیں چڑھا رہا ہے، نظریں مان رہا ہے، گھوڑے اور پتہ نہیں کیا کیا چڑھا رہا ہے. ایک بزرگ کہا کرتے تھے ایک زمانہ تو وہ تھا کہ بزرگ گھوڑے پہ چڑھتے تھے، اب لوگ گھوڑے ان پہ چڑھا دے لگے. حقانی صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت سے تو ماشاءاللہ دیکھنے والے بھی موجود ہیں. آج کے نوجوانوں کو شاید علم نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لیا. جو ہے حقانی، ان کا نام کیا تھا؟ پالن حقانی صاحب. ایک زمانے میں وہ جو ہے یہی پیری مریدی کے چکر میں پڑے ہوئے تھے، لوگوں کے جو ہے غلط رسومات میں، بدعات میں، خرافات میں، شرکیات میں، اور وہ قوال بھی تھے. اور قوال ہونے کی حیثیت سے یہ عرس میں اور قوالی کی مجلسوں میں جا جا کر گایا کرتے تھے، اولیاء اللہ کی مزارات کی پرستش بھی کرتے تھے. لیکن ایک زمانہ آیا، اللہ نے ایک بزرگ کے طفیل میں ان کی اصلاح فرما دی. ایک اللہ والے نے ان کو اپنا لقمہ کھلایا، اس لقمے کی برکت ایسی ہوئی کہ دل کے اندر ایمان کا نور پیدا ہو گیا. اس نور نے ان کی رہبری کی، پھر وہ علماء کی خدمت میں گئے اور علم حاصل کیا، اور اللہ نے ان سے بہت بہترین کام لیا، اور خاص طور پر بدعات کے خلاف، شرکیات کے خلاف، لغویات کے خلاف، رسومات کے خلاف، اور یہ آج کل جو مزارات اولیاء پر ہوتا ہے، ان چیزوں کے سلسلے میں اللہ نے ان کی زبان کو ایک حق کی زبان، حق کی آواز عطا فرمایا تھا. وہ حق کی آواز پھیلتی رہی، لاکھوں کا مجمع ان کے بیان کے اندر آیا کرتا تھا. ہمارا وہ بچپن تھا، ہم نے اس منظر کو دیکھا ہے، ان کے بیانات کو بھی سنا تھا. آج وہ بات مجھ کو یاد آ گئی. یہ بزرگ دن رات اللہ کے اس چاہے پیغام کو پھیلانے میں مختلف علاقوں میں گھومتے پھرتے رہے. وہ کہا کرتے تھے ایک زمانہ تو وہ تھا کہ بزرگان دین گھوڑے پہ چڑھتے تھے، اور اب کے لوگ ان کی مزارات پہ گھوڑے چڑھاتے. یہ الٹا قصہ ہو گیا. خیر سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج لوگ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے. کتنی بدعات، کتنی خرافات، کتنی شرکیات، اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے سوال کرنا، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو سجدہ کرنا، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے نیاز مانگنا، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پسارنا. یہ اسلام قطعی اجازت نہیں دیتا. جو لوگ اس قسم کے کام کرتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتے جا رہے ہیں. لیکن بھائیوں یہ آواز تو ہمیشہ لگائی جاتی رہتی ہے، لیکن اس کے باوجود بعض لوگوں کے دل میں حقائق گھستے نہیں، وہ سوچتے نہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ موت آئے گی تو کیا ہوگا، جب آنکھ بند ہو جائے گی تو کیا ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کیا ہوگا. وہاں پر اللہ ہی بچانے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں. انبیاء کرام علیہم السلام کے سلسلے میں آپ کے سامنے میں نے باتیں عرض کی تھی کہ انبیاء علیہم السلام کو جب بھی ضرورت پڑی حضرات انبیاء نے خدا ہی کو پکارا. ایک مثال گزشتہ بار میں نے دی تھی، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، زبردست اللہ کے نبی اور پیغمبر، ابو الانبیاء ان کا لقب ہے.
اور ان کی ذریت میں، ان کی نسل میں اللہ نے ہزاروں انبیاء اکرام علیہم السلام کو پیدا فرمایا تھا، یہاں تک کہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں، ان کی اولاد میں ہوتے ہیں۔ اتنے بڑے بھاری پیغمبر ہیں، ان کو 120 سال عمر ہونے تک یا 80 سال عمر ہونے تک کوئی بچے نہیں پیدا ہوئے، اور انہوں نے اللہ سے سوال کیا، اور بڑھاپے کے عالم میں اللہ سے التجائیں کر انہوں نے اللہ سے عرض کیا، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما دیجیے۔ اگر نبی کسی اور کو بچے دے سکتا ہے تو سوچنے کی بات ہے وہ خود اپنے لیے کیا بچہ نہیں پیدا کر سکتا تھا؟ جو نبی اپنے لیے بچہ نہیں بنا سکتا وہ اللہ کا محتاج ہے، اس کو اللہ سے پکارنے کی ضرورت ہے، اللہ سے التجا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے کی ضرورت ہے، تو وہ پیغمبر کسی اور کو بچے کیسے دے سکتا ہے؟ یہ مثال میں نے آپ کو دی تھی۔ دوسری مثال میں نے دی تھی، حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، ضعیف ہو گئے، بال پک گئے اور ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی، ہڈیوں میں گودا تک نہیں رہا۔ اس بڑھاپے کے عالم میں اپنے پروردگار کو پکار کر کہتے ہیں، اے اللہ میرا سر پک گیا ہے اور ضعیف و کمزور ہو گیا ہوں، بڑھاپے کے عالم کو پہنچ گیا ہوں۔ دوسری طرف میری بیوی ہے، وہ باندھ ہے، آج تک اس کے بچے نہیں ہوئے، لیکن مجھے یقین ہے کہ جب بھی میں نے پکارا تو تو نے مجھے محروم نہیں کیا ہے۔ اللہ نے سن لی، فرشتہ نازل ہوا، فرشتے نے آ کر کہا آپ کو اللہ بشارت سناتا ہے کہ آپ کو ایک لڑکا ہوگا جس کا نام ہوگا یحییٰ، یہ ایسا بچہ ہے جس کی کوئی نظیر نہیں، جس کی کوئی مثال نہیں۔ حضرت یحییٰ پیدا ہوتے ہیں یا اللہ سے مانگنے سے پیدا ہوئے۔ حضرت زکریا پیغمبر ہو کر خود اپنے لیے بچہ نہیں بنا سکے، اپنی بیوی کو بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں بنا سکتے، اور اپنے بیوی کے رحم کو جو ہے اس صلاحیت کا مالک نہیں بنا سکے۔ مانگنا چاہا، اللہ ہی سے ان کو مانگنا پڑا، اللہ نے ان کی سن لی۔ حضرت ایوب علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر اور بڑی خوبیوں کے مالک، طویل زمانے تک عبادت میں، ریاضت میں، مجاہدے میں، دعوت میں، تبلیغ میں نبی کا ایک فریضہ یہ ہوتا ہے وہ اپنے اللہ سے تعلق رکھتا ہے، اور دوسرا فریضہ اس کا یہ ہوتا ہے وہ مخلوق سے دعوت و تبلیغ کی نسبت سے تعلق پیدا کرتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دی جاتی رہے۔ دونوں کام کرتے رہے۔ اللہ نے ان کو بہت بچے دیے تھے، مال و دولت کا انبار دیا تھا، بیویاں بھی ان کو کئی عطا فرمائی تھی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن اللہ نے ایک زمانے میں ان کو ایک آزمائش میں مبتلا کر دیا، ایک بیماری ان کو آ گئی، بچے بھی سب کے سب مر گئے، جو مال دولت کا انبار تھا وہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان سے چھین لیا۔ غرض یہ کہ معمولی حالت کے اندر آ گئے، ایک طرف بچے مرنے کی کا افسوس اور غم ہے، اور دوسری طرف مال و دولت چھن گیا ہے، فقر و فاقہ آ گیا ہے، اور تیسری طرف بیماریوں نے آ گھیرا ہے، اور اس کی وجہ سے پریشان ہی پریشان ہے۔ لیکن پیغمبر ہونے کی حیثیت سے وہ اللہ سے نا امید بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی شکوہ و شکایت بھی نہیں ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی ان ساری مصیبتوں پر دل سے راضی ہے۔ اے اللہ اگر تو راضی ہے میرے بیمار ہونے پر، مجھے بیماری پسند ہے، اگر تو راضی ہے میرے فقر و فاقے پر تو مجھے فقر و فاقہ جو ہے منظور ہے، اگر آپ کو یہ پسند ہے کہ میرے بچے مر جائے مجھے یہ بھی پسند ہے، جو آپ کو پسند ہے وہ میری پسند ہے، اور میں اللہ کے خلاف، اللہ کی مرضی کے خلاف کسی چیز کو پسند نہیں کرتا۔ یہ سلسلہ ہوا، بیماری بڑھتی چلی گئی۔ بعض لوگوں نے عجیب عجیب قصے بیماری کے بارے میں لکھے ہیں، لیکن وہ قصے غلط ہیں۔ جیسے یہ قصہ کہ کیڑے پڑ گئے تھے نعوذ باللہ بدن میں، اور وہ کیڑے گر جاتے تھے تو حضرت ایوب اٹھا کر کیڑوں کو اپنے بدن میں رکھ لیتے تھے، یہ قصہ غلط ہے۔ یہ یہود اور بنی اسرائیل کا گھڑا ہوا قصہ ہے،
اور یہ ان کی کتابوں سے لیا ہوا قصہ ہے جو ہمارے بعض علماء نے اور بعض لوگوں نے بنا سوچے سمجھے اپنی کتابوں کے اندر اس کو نقل کر دیا ہے، ورنہ حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق یا کسی پیغمبر کے متعلق ایسا عقیدہ رکھنا جائز نہیں ہے کہ ان کے جسم کے اندر کیڑے پڑ جائیں۔ اللہ نبی کو ایسی بیماری نہیں دیتا جس بیماری سے جو ہے لوگوں کو کدورت پیدا ہو، لوگوں کو دوری پیدا ہو، لوگ ان سے نفرت کرنے لگے۔ ہاں بیماری آئی تھی، کوئی بہت بڑی بیماری آئی تھی، اس بیماری کی تفسیر قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے، لیکن قرآن نے اتنا بتایا ان کو بیماری آئی تھی اور کوئی بڑی بیماری آئی تھی، لیکن ایسی نہیں جیسے کہ لوگوں نے گھر گھر کے بیان کر دیا ہے۔ بہرحال بیماری آئی، بتانا یہ چاہتا ہوں بیماری آئی تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ ہی کو پکارا اور کہا کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی بیماری کو زائل کرنے والا نہیں۔ لیکن آج لوگ کیا سمجھتے ہیں، بیماری آ جائے مزارات اولیاء پر چلے جاؤ، بیماری آ جائے، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے تو اولیاء اللہ کی مزارات کی زیارت کے لیے جاؤ، فلاں جگہ نظر مانو، فلاں جگہ سجدے کرو، فلاں جگہ پر فلاں کام کرو، فلاں جگہ پر فلاں کام کرو۔ یہ سمجھ کر لوگ سفر کر کر کے جایا کرتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے اگر پیغمبر کے اندر کسی کو بیماری دور کرنے کی طاقت تھی تو اپنی بیماری تو خود وہ ظاہر کر سکتے تھے، لیکن اپنی بیماری کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ سے سوال کرنا پڑا اور انہوں نے کہا کہ اللہ میں بیمار ہوں، میری بیماری کو ظاہر کر دیجئے، اور آپ تو ارحم الراحمین ہیں، رحم کرنے والے آپ ہیں، میں بیماری کو ختم نہیں کر سکتا، بیماری تو آپ ختم کرنے والے ہیں۔ جب انہوں نے دعا کی اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ ایک اور بات، حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ ان کو ایک مصیبت آ گئی تھی، ایک پریشانی میں گر گئے تھے، وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے منہ میں دے کر پیٹ میں پہنچا دیا اور مچھلی کے پیٹ میں ان کو 40 دن تک رکھا گیا۔ اب یہ کیوں اور کیا قصہ ہے اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن بس اتنی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے ایک دفعہ وہ کشتی میں جا رہے تھے اور کشتی کے اندر بھونچال سا آ گیا، کشتی ڈاماڈول ہونے لگی۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ ڈاماڈول کیوں ہو رہی ہے کشتی؟ ڈاماڈول اسی وقت میں ہوتی ہے کشتی جب کشتی میں کوئی ایسا آدمی بیٹھا ہو جو اپنے آقا سے بھاگ کر، کوئی غلام آ گیا ہو۔ یہاں بھی کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا لگتا ہے۔ حضرت یونس کہنے لگے میں ہی وہ بھگوڑا غلام ہوں۔ حضرت یونس کہنے لگے میں اپنے خدا کو چھوڑ کے یہاں بھاگ کے آ گیا ہوں، میں ہی بھگوڑا غلام ہوں۔ لوگوں نے کہا اللہ کے آپ پیغمبر، ایسی بات آپ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو اتنا مقام دیا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں وہ بھگوڑا غلام میں ہی ہوں۔ لوگوں نے کہا نہیں ہم کو یقین نہیں ہے، ہم اس کے بعد قرآن اندازی کریں گے، جس کا نام آئے گا اس کے بارے میں غور کریں گے۔ اب لوگوں نے کشتی ہی میں بیٹھ کر قرآن اندازی سے کام لیا۔ جتنے لوگ کشتی میں تھے سب کا نام لکھا ایک ایک چٹھی میں، اور پھر کسی سے کہا کہ بھائی چٹھی اٹھاؤ، کس کا نام آتا ہے دیکھو۔ اب جو چٹھی اٹھائی لکھا ہوا ہے یونس۔ لوگوں نے کہا بھائی اور ایک دفعہ ڈال کے دیکھ لو، شاید غلطی ہو گئی ہو۔ دوسری دفعہ ہلا کے جو قرآ اٹھایا، پھر نکلا، چٹھی نکال کے پڑھی تو اس میں لکھا ہوا ہے یونس۔ لوگوں نے کہا نہیں ہماری عقل تو اب بھی نہیں مانتی، یہ تو پیغمبر ہیں، ان کے بارے میں ہم ایسا کیسے سمجھیں؟ ایک اور دفعہ اٹھا کے دیکھ لو۔ تیسری دفعہ اٹھائے اس میں وہی نام آ گیا یونس۔ اب لوگوں نے کہا ہم مجبور ہیں کیا کرے، 3 دفعہ اس طرح ہی قرے میں نام آ گیا، اس لیے حضرت یونس کو اٹھا کر لوگوں نے سمندر کے حوالے کر دیا۔ جب سمندر میں ڈالا وہاں پہلے سے خدائی انتظام تھا، اللہ نے ایک بہت بڑی مچھلی کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ یونس کو یہاں چھوڑا جائے گا۔ یونس آتے ہی یونس کو اپنے منہ میں لینا اور سیدھے اپنے پیٹ میں لے جا کے حفاظت سے رکھ لینا، کھانا نہیں ہے، رکھنے کی ذمہ داری ہے۔
دیکھیے اللہ کی حکمتیں، اللہ کی مصلحتیں، اللہ تعالیٰ کی جلیل الشان قدرتیں، طاقتیں کہ مچھلی کو کھانے کا آرڈر نہیں ہوا ہے، صرف پیٹ میں رکھنے کی اجازت دی گئی۔ مچھلی نے نگل لیا اور پیٹ میں لے جا کے ان کو ڈال دیا۔ اب اندازہ کیجئے حضرت یونس کو پیٹ میں رکھنے والی مچھلی کتنی بڑی مچھلی ہوگی۔ مچھلیاں بہت بڑی بڑی بھی ہوتی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے بعض صحابہ ایک جگہ پر گئے، انہوں نے ایک مچھلی پکڑی اور یہ جہاد کے لیے گئے ہوئے تھے، اتنی بڑی مچھلی تھی، اتنی بڑی مچھلی کہ 200-300 صحابہ ایک مہینے تک کھاتے رہے۔ 200-300 صحابہ ایک مہینے تک روزانہ کھاتے رہے اور اس کا کچھ حصہ بچا ہوا تھا۔ جب واپس آئے اللہ کے نبی کو کہا کہ یا رسول اللہ، ہمیں عنبر نامی ایک مچھلی ملی تھی، بہت لمبی چوڑی، اور وہ مچھلی ہم کھاتے رہے اور سارے صحابہ کھاتے رہے۔ حضور نے کہا کچھ بچا ہوا بھی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں ایک ٹکڑا بچا ہوا ہے۔ کہا مجھے بھی کھلا دو۔ حضور نے بھی اس کو کھا لیا۔ اور کہتے ہیں جو بیچ میں ہڈی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ہاں وہ بیچ والی ہڈی، اس کو جب ایسا کیا گیا تو اتنی بڑی ہوئی وہ کہ اس کے بیچ میں سے اونٹ نکل گیا تھا۔ جب اس کو یوں گھمایا گیا اور بیچ میں سے اونٹ کو چھوڑا گیا تو اتنی بڑی وہ بیچ والی ہڈی نکل آئی تھی کہ بیچ سے اونٹ نکل گیا تھا۔ آپ اندازہ کرو کتنی بڑی مچھلی ہوگی۔ اللہ ایسی ایسی مچھلیاں بنانے والا وہ پروردگار کتنا بڑا ہوگا، اس کی قدرت کتنی بڑی ہوگی، اس کی طاقت کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ بھائیو بزرگوں، اتنے بڑے خدا کو چھوڑ کر لوگ انگوٹھیوں میں بھی اور دانتوں میں بھی اور مختلف قسم کی دھاتوں میں عقیدہ پیدا کیے ہوئے ہیں۔ آپ کو اللہ پر یقین نہیں آتا، وہ اللہ کتنا بڑا ہوگا جس نے اتنی بڑی کائنات بنا ہوئی ہے۔ بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا حضرت یونس کو پیٹ میں رکھ لیا مچھلی نے۔ 40 دن تک ایک روایت کے مطابق مچھلی کو پیٹ میں رکھا گیا۔ 40 دن کے بعد اللہ نے ان کو باہر نکلوایا تھا، لیکن کیسے نکلوایا؟ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکار کے کہا، اللہ سے کہا سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت، اے پروردگار آپ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ سبحان ہیں، پاک ہیں، آپ کے اندر کوئی عیب نہیں، جو بھی عیب و کھوٹ ہے میرے اندر ہے، مجھے معاف کر دیجئے۔ جب انہوں نے یہ اللہ کے لیے وہاں پر آواز لگائی، اللہ کو پکارا، اللہ سے دعا مانگی اور تنہائیوں میں اور ظلمتوں کے اندر وہاں پر انہوں نے اللہ کو پکارا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کو باہر نکالا۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر انہوں نے وہاں اللہ کو نہ پکارا ہوتا، بلکہ قرآن میں خود موجود ہے کہ اگر انہوں نے وہاں پر اللہ کو نہ پکارا ہوتا تو وہیں پر وہ قیامت تک رہتے۔ اللہ کہتے ہیں قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، ہم کو انہوں نے پکارا، ہم نے 40 دن کے بعد ان کو باہر نکال دیا تھا۔ یہ ہے خدا کی قدرت۔ اور دوسرے اس میں ہم کو بتایا گیا جلیل الشان پیغمبر بھی اپنی حاجتوں میں، ضرورتوں میں، مصیبتوں میں، تنگیوں میں، اپنے مسائل میں، اپنی حاجتوں میں، سب میں اپنے پروردگار ہی کو پکارتے تھے۔ یہی سبق پورے قرآن نے ہم کو سکھایا ہے۔ یہ واقعات اسی لیے بیان کیے گئے ہیں کہ تمہارا عقیدہ پکا ہو، نہ واسطوں پر عقیدہ ہو، نہ تانتوں پر عقیدہ ہو، نہ دانتوں پر عقیدہ ہو، نہ تمہارے اسباب پر یقین ہو، کسی چیز پر نہیں، یقین ہو تو اللہ پر ہو۔ یہ ہے وہ پکا وہ سچا عقیدہ جس کو اسلام پیش کرتا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، تمام مسلمانوں کو بھی سچے اور پکے عقیدے پر جمائے اور اسی سچے اور پکے عقیدے پر اللہ ہم کو موت بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔